نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں کم و بیش ایک ماہ بعد اس پلیٹ فارم پر آ رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ اسی لیے میں نے ارادہ کیا کہ آج میں اپنی پہلی ویڈیو اسی حوالے سے بناؤں، تو لہٰذا میں نے یہ ارادہ کیا کہ جب ہم روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر 5 احادیث لکھی ہوئی ہیں، تو ہم میں سے اکثر عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے انہیں پڑھ نہیں سکتے، انہیں سمجھ نہیں سکتے اور ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور ان کا ترجمہ بتاؤں۔ ان میں سے پہلی حدیث، جب ہم باب السلام کی طرف داخل ہوتے ہیں تو پہلی حدیث جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا باقی تمام مساجد میں نماز پڑھنے کی نسبت 1000 گنا افضل ہے سوائے مسجد الحرام کے، یعنی حرم مکی کے علاوہ باقی پوری دنیا میں نماز پڑھنے سے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 گنا افضل ہے۔ اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ذکر ہے۔ دوسری حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث ہم جیسے گناہ گاروں، ہم جیسے عاصیوں کے لیے سہارا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہوں، اور یہ حدیث پاک سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں ذکر ہے۔ تیسری حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی شفاعت کے متعلق ہے، شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے اور جو اس پر ایمان نہیں رکھے گا اس کا اہل بھی نہیں ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایک شرط ذکر فرما دی کہ میری شفاعت اسے ہی ملے گی جو اس پر ایمان رکھتا ہوگا، اور اسے امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ابن منی نے اسے الموجم میں حضرت زید بن ارقم اور 10 سے زیادہ صحابہ سے روایت کیا ہے۔ چوتھی حدیث پاک جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یعرض للمدینہ کما تعرض الحیۃ لجحرها، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایمان مدینہ کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنی بل کی طرف سمٹتا ہے۔ اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، امام مسلم اس کی لگاتار 5 روایات لے کے آئے ہیں۔ اور آخری اور 5ویں حدیث پاک، اور یہ وہ حدیث ہے جو وہاں پر بچے بچے کو یاد ہے، اور آپ میں سے بھی اکثر لوگوں کو یہ یاد ہے اور اس کا مطلب بھی پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ عربی میں اسے الروضۃ الشریفہ کہا جاتا ہے اور ہم اردو میں اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپائنٹمنٹ لے کے وہاں ریاض الجنہ میں نفل ادا کرتے ہیں اور آپ پر صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور اسے شرف قبولیت بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔